بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت مخاطب ہوں اپنے ہمارے جو اوورسیز کشمیری ہیں جو ہمارے اس جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور ریاست کے مختلف علاقوں سے تعلق ہے ان کا، اور مختلف ممالک کے اندر مقیم ہیں۔ جو میں ان سے، کیونکہ ہمارے اس سے شروع دن سے جب سے ہماری یہ تحریک چلی ہے، شروع دن سے ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمارے اوورسیز کشمیری بھائی ایک بڑا کلیدی رول ادا کر رہے ہیں۔ چونکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ 29 سپٹمبر کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام ریاست بھر میں ایک طویل جو ہے سے جدوجہد کے اس مرحلے کے اندر لاک ڈاؤن کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ لاک ڈاؤن جس کا آغاز 29 سپٹمبر کو ہوگا یہ ان لمیٹیڈ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز ہیں، ہم کیونکہ آپ جو بھی ہیں سارے جس ملک کے اندر بھی موجود ہیں، آپ جس انداز میں آپ اپنے ہم وطنوں کا دکھ درد محسوس کر رہے ہیں، بہت سارے ریاست کے اندر ایسے سہولت کار موجود ہیں جو اس تحریک کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اور حکمرانوں کے اعلی کار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کا ایک رول جو ہے بڑا ایک کلیدی رول ہے اور بڑا اہمیت کا حامل رول ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا 29 سپٹمبر کو، کیونکہ اس سے قبل آپ جانتے ہیں کہ ہمارا حکومت کے ساتھ مختلف اوقات میں معاہدہ جات ہوتے رہے۔ 4 فروری 2024، 8 دسمبر 2024 کو کوالہ کے مقام پہ جو ہمارا آخری گورنمنٹ کے ساتھ اگریمنٹ ہوا، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جس میں ابھی تک حکومت نے نوٹیفیکیشن کرنے کے باوجود، اگریمنٹ کرنے کے باوجود اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہم اس تناظر میں ہم نے حکومت کو 6 ماہ کا وقت بھی دیا۔ اسی اگریمنٹ کی روشنی میں حکومت نے 6 ماہ کا مہلت مانگی ہم سے، ہم نے وہ دی، اور اس کے باوجود ہی ہمارے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو اگریمنٹ سائن ہوا اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اسی تناظر میں ہم نے مجبور ہو کے اپنا 38 نکات جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، جس میں حکمرانوں کی پریویلیجز ہیں، اس کے خاتمے کا مطالبہ ہے، اسی طرح مہاجرین کی سیٹیں، اور اس طرح ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، روزگار ہے، اس میں ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ ہے، اور یہ اسی طرح بہت ساری اور ہمارے یہ نکات اس میں شامل ہیں۔ جو ہماری جو چیزیں ساری وہ آپ سارے لوگ اس سے آگاہ ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اندر ہمارے وہ 38 نکات جو ہے جہاں پہ میں ان کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا، بہرحال وہ سارے موجود ہیں۔ ان سارے مطالبات کے حصول کے لیے، اور بالخصوص جو اوورسیز کشمیری بھائی ہمارے جو ہے جن کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے بیچارے جب گھروں سے واپس آتے ہیں تو انہیں پاکستان کے ایئرپورٹس کے اندر انہیں لینڈ کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ وہ ان کے ساتھ حادثات آتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہت سارے ایسے جن کو راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری مشکلات ہیں، کیونکہ آپ سارے لوگ سفر کرتے ہیں اس ساری ان مشکلات میں، اور آپ سارے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، اپنے وطن آتے ہیں، یہاں سے پھر وطن کی طرف آتے ہیں، پھر واپس آپ وطن سے ہو کے جب پاکستان سے ہو کے جب آپ اپنے جہاں پہ آپ جس ملک کے اندر آپ موجود ہیں عارضی طور پر وہاں پہ آپ جاتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جس کا اعلان پاکستان کے پی ایم جو ہے اس سے قبل کر چکے ہیں، اس پہ بھی ہمارا فوکس ہے، مطالبہ ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی ہمارے جو ڈائلاگ ہوئے اس کے اندر بھی ہم نے اس پہ زور ڈالا کہ پی ایم پاکستان اعلان کر چکے، تو اب اس میں کیوں اس میں ہارڈل کریٹ کی جا رہی ہیں، کیوں اس پہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور اس پہ فوری طور پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جو ہے جو ہمارا کشمیریوں کا، اوورسیز کشمیریوں کا، وطن کے اندر وطن کے باہر تمام کشمیریوں کا یہ جوائنٹلی ایک ہمارا جینون ڈیمانڈ ہے، تو اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ اسی طرح جب ہمارے ساتھ یہ ابھی یہ یہاں پہ فورسز جمع کر رہے ہیں، یہاں پہ جو پاکستانی فورسز جمع پچھلے 2 دنوں سے رات کے اندھیرے میں یہاں پہ فورسز میں جو پہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے جو فورسز کا یہاں پہ آنے کا عمل دخل ہے، یا یہاں کے عوام کو کچلنے کے لیے، یہاں کے نہتے عوام کو، پرامن عوام کو جو ہے ان کی اس تحریک کو، اس آواز کو دبانے کے لیے یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں بڑی تعداد کے اندر۔ مظفر آباد کے اندر، میرپور کے اندر، کوٹی کے اندر، اولا کوٹ، پونچھ، تمام اضلاع کے اندر بڑی تعداد میں جو ہے ایف سی، پی سی، رینجرز، یہ ساری فورسز جو ہے جو اس آ چکی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ریاست پہ
بیرونی حملات سفر کرتے ہیں ہماری جو آپ سے جو گزارش ہے جو اوورسیز کشمیری بھائیوں سے کہ 29 سپٹمبر کو کوئی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، جبر کیا جاتا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دنیا کے جس خطے کے اندر بھی موجود ہیں، بالخصوص جو لوگ ہمارے برطانیہ کے اندر موجود ہیں، امریکہ کے اندر موجود ہیں، یورپ کے اندر موجود ہیں، کینیڈا کے اندر موجود ہیں، کیونکہ ان ممالک کے اندر آپ جو آسانی کے ساتھ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور بھرپور جو ہے رول بھی ادا کر سکتے ہیں. تو ان علاقوں کے اندر، ان ممالک کے اندر آپ جو ہے جو پاکستانی ایمبیسیز ہیں، جو ہیومن رائٹس کے جو آفیسز ہیں، جو یونائٹڈ نیشن کا آفس ہے، اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ اپنا بڑا اس ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے گزارش، اپیل جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے، اپنے عوام کی جانب سے، تو تحریکی ساتھیوں کی جانب سے، ساروں کی جانب سے، کہ آپ اس موقع پہ جو ہے جو آپ تمام اپنے اس تصوبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، جو ہمارا جس طرح ہمارے یہاں پہ ایس او پیز ہیں، جس طرح حالیہ دنوں میں برمنگھم کے اندر، اس طرح بریڈ فورڈ کے اندر باقاعدہ پروگرامات ہوئے، کیونکہ ہم ساری چیزیں، یہ کوئی کسی ایک پارٹی نظریے کی تحریک نہیں ہے، یہ ہماری اجتماعی تحریک ہے جس میں سارے ہر پارٹی ہر نظریے کے لوگ شامل ہیں. اس موقع پہ ہمیں ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اس جو ریاست کا ہمارا پرچم ہے، اس کے سائے تلے اسی پرچم کو تھامے ہوئے، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ہم وطنوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے حقیقی معنوں میں آپ نے وہاں پہ بڑا کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں. تو آپ سے میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ 29 سپٹمبر کو اور اس کے بعد بھی، کیونکہ 29 سپٹمبر کو ایک دن کی کال نہیں ہے، یہ کال آگے چلے گی جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے. تو اس حوالے سے آپ اپنا وہاں پہ ایک بڑا کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں اور آپ ایک پریشر بھی وہاں پہ جو ہے بلڈ اپ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میری سارے اوورسیز کشمیری، کیونکہ بعض علاقوں کے اندر، ممالک کے اندر آپ پہلے سے کوششیں کر رہے ہیں، ہم اسے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. بالخصوص برطانیہ کے دوستوں نے بڑا ایک کلیدی رول ادا کیا اس پچھلے ہماری اس تحریک کے اندر. اسی طرح کینیڈا کے اندر بھی ساتھی کر رہے ہیں، امریکہ کے اندر بھی کر رہے ہیں، یورپ کے اندر بھی کر رہے ہیں. ساروں سے میری اپیل ہے کہ آپ جو وہاں پہ کر سکتے ہیں مشترکہ طور پر ایز اے کشمیر کمیونٹی، ایز اے اوورسیز کشمیری، جس طرح برطانیہ کے اندر فرینڈز آف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے، اسی طرح فرینڈز آف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے اب باقی ممالک کے اندر بھی آپ رول ادا کریں. ہم پہ کوئی حالات جو ہے، کیونکہ ہماری ہو سکتا ہے کہ ہماری نیٹ سروس بند کر دی جائے، ہم پہ جبر جو ہے زیادہ ہے، اس میں تیزی لائی جائے، تو گرفتاریاں بھی متوقع ہیں. ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ گرفتاریوں سے بچا جائے، لیکن پھر بھی بڑا اگر کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں گرفتاریوں کا اندیشہ بھی موجود ہے. تو ایسے سارے حالات میں کہ کسی طرح کا بھی جبر عوام پہ استعمال کیا جاتا ہے، نت عوام پہ استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسے میں آپ سارے جو ہے وہاں پہ اپنا رول ادا کریں، کیونکہ آپ کا وہاں پہ بولنا ہماری کمزور آواز جو ہے وہ مؤثر آواز بنے گی، توانا آواز بنے گی، اور آپ کی اس سے وہاں پہ احتجاج کرنے سے، وہاں پہ آپ کا اس حصہ ڈالنے سے جو ہے ہماری جو مطالبات ہیں یہ یقیناً جو ہے فتح کی طرف آگے بڑھیں گے اور ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. مختلف ہیں رومرز لائے جاتے ہیں اس موقع پہ، ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے فیک آئی ڈیز کے ذریعے، مختلف جعلی پیجز کے ذریعے کہ یہ ہو گیا، ڈائلاگ شروع ہونے والے ہیں، ڈائلاگ ہو گئے. ہم نے پہلے بھی یہ اعلان کیا تھا، اب بھی اعلان کرتے ہیں، آپ سے بھی ہم مخاطب ہو کے یہی اعلان کرتے ہیں کہ جب بھی کہیں ڈائلاگ ہوئے تو ہم اوپنلی ڈائلاگ کریں گے، کہیں چھپ چھپا کے بیک ڈور پہ کوئی ڈائلاگ نہیں کریں گے، نہ ہم نے پہلے کیے اور نہ آئندہ کریں گے. جو بھی ہوگا وہ سامنے ہوگا، اور ڈائلاگ کے بعد ساری صورتحال عوام کے سامنے رکھی جائے گی. ڈائلاگ کے راستے ہماری طرف سے کھلے ہیں، بند نہیں ہیں، لیکن ہم جو ہے کسی صورت جو ہے اپنے جو بنیادی مطالبات ہیں، بالخصوص حکمرانی کی جو پریویلیجز ہیں، اور اسی طرح جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں، اور اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں، ان پہ ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اس سے جدوجہد کو 29 سپٹمبر کو آگے کنٹینیو کریں گے. ہمارا پلان ABCD پہلے سے طے شدہ ہے، ہم اس پہ جو ہے وقتاً فوقتاً جو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو میری ساری آپ ساروں سے گزارش کہ جو آپ کر سکتے ہیں، جو بھی جس حصے کا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. جہاں پہ پروٹیسٹ پاسبل نہیں ہے، بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پرمیشن نہیں ہے پروٹیسٹ کی، جس طرح ہمارے مڈل ایسٹ ہے، تو اس ممالک میں بسنے والے اوورسیز کشمیری بھائیوں سے میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ وہ جو رول وہ ادا وہاں کے مختلف میٹنگز کی صورت میں آپس میں کشمیر کمیونٹی اگر اکٹھے ہو کے کہیں اپنا انڈور ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ساتھ جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنا کردار ادا کریں، اور ساتھ ہمارے ان تمام بھائیوں سے جو ہمارے
دنیا کے ہر ممالک کے اندر موجود ہیں کہ وہ اس موقع پہ اپنے ہم وطنوں کے حقیقی معنوں میں دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے وہاں پہ دعاؤں کے ساتھ ہمیں یاد رکھیں. بالخصوص جو لوگ ہمارے سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں, مکے کے اندر موجود ہیں, مدینہ کے اندر موجود ہیں, ان سے میری اپیل ہے کہ حرم کے اندر روضہ رسول کے اس پہ وہاں پہ جا کے ان مقدس مقامات پہ جا کے جو ہے وہاں پہ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیا جائے اس تحریک کی کامیابی کے لیے, اس تحریک کی اس کی حفاظت کے لیے, اس کی کامیابی کے لیے, اللہ کی مدد کے لیے وہاں پہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. شکریہ, بہت بہت شکریہ.